بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے یہ گفتگو چل رہی ہے کہ ادا کی نیت سے قضا نماز درست ہو سکتی ہے یا نہیں، یا قضا کی نیت سے ادا کی نماز درست ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا ماصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز آج کی، اور اس نے کہا کہ آج کی ظہر کی نماز میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس نے ادا کی نیت کی، لیکن وقت کیا ہے، نکل چکا تھا، تو ایسی صورت میں ادا کی نیت سے قضا ادا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے اس نے آج ہی کی ظہر کی نیت کی، یہ گمان کرتے ہوئے کہ کیا ہے، وقت نکل چکا ہے لیکن وقت نکلا نہیں تھا، تو ایسی صورت میں کیا ہے، وہ قضا کی نیت کرے گا، ظاہر سی بات ہے، تو قضا کی نیت سے ادا نماز درست ہو جائے گی۔ تو اس طرح کے اگر حالات پیدا ہوں، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ کیا ہے، نماز قضا کی نیت سے ادا ہو جائے گی اور ادا کی نیت سے قضا نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن ایک مسئلہ یہ درپیش آیا کہ اگر انسان کو شک ہو، کیا ہے، شک ہو کہ ابھی ظہر کا وقت باقی ہے یا ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس وقت اس نے وقت کے ظہر کی نیت کی، یعنی آج کی نیت نہیں کی، آج کی فرض ظہر نماز یا آج کی عصر کی نماز، ٹھیک ہے، بلکہ اس نے کہا وقت کی فرض ظہر یا وقت کی فرض عصر نماز، اس طرح اس نے نیت کی۔ تو محیط وغیرہ کے حوالے سے علامہ ابن نجیم علیہ رحمٰن نے ذکر کیا ہے کہ مختار یہ ہے کہ اس صورت میں نماز ہو جائے گی، لیکن ابن امیر حاج اور دوسرے علماء کرام نے کہا کہ یہ مختار کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ شک کی صورت میں اگر وقت نکل جاتا ہے اور اس نے یہ کہہ دیا کہ وقت کی فرض ظہر یا وقت کی عصر ظہر، ٹھیک ہے، تو یہاں پر تعین نہیں ہوئی کیونکہ وقت نکل چکا ہے، اور جب وقت نکل چکا ہے اور اس نے ذکر کیا ہے، وقت کا کیا ہے، تو یہاں پر تعین نہیں ہوئی، لہذا نماز درست نہیں ہوگی۔ اور البتہ اگر اس نے یہ کہا ہوتا شک کی صورت میں بھی، میں آج کی ظہر فرض پڑھ رہا ہوں یا آج کی عصر نماز پڑھ رہا ہوں، اور وقت نکل گیا ہوتا، تو تعین ایک نوعیت کی یہاں پائی جاتی ہے، اس لیے نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ نماز چاہے ادا کرے چاہے قضا کرے، بہرحال آج الیوم کیا ہے، موجود ہے۔ لیکن اگر وقت کے ساتھ مقید کر دیا اور وقت نکل گیا، تو اب یہ تعین وقت کے ساتھ نہیں پائی گئی۔ اس لیے مختار مذہب امام ابن امیر حاج وغیرہ نے، دوسرے علماء کرام نے، بڑے بڑے فقہاء نے کہا کہ مختار یہ ہے کہ اس صورت میں نماز درست نہیں ہوگی کیونکہ تعین نہیں پائی گئی۔ تو محیط کے حوالے سے جو علامہ ابن نجیم علیہ رحمٰن نے ذکر کیا ہے، وہ مختار مذہب کے خلاف ہے، اگرچہ بعض علماء نے وہی اختیار کیا ہے، لیکن صحیح اور مختار مذہب یا اکثر علماء جس بات کی طرف ہے، یا جو قاعدہ ہمیں بتا رہا ہے، وہ یہی ہے کہ وقت کے ساتھ اگر مقید کر دیا اور وقت نکل گیا تو اس صورت میں تعین نہیں پائی جاتی، لہذا کیا ہے، نماز درست نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں پیش کریں گے، وہ دیکھ لیجئے، وہاں سے لیجئے۔ وَأَمَّا نِيَّةُ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ فَفِي التَّتَارخَانِيَّةِ إِذَا عَيَّنَ الصَّلَاةَ الَّتِي يُؤَدِّيهَا صَحَّ نَوَى الْأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ۔ اور ادا اور قضا کی نیت، اس کے بارے میں تاتار خانیہ میں ہے، جب نماز کو متعین کر دیا، الَّتِي يُؤَدِّيهَا، جس کو ادا کرے گا تو نماز درست ہوگی، نَوَى الْأَدَاءَ وَالْقَضَاءُ، خواہ وہ ادا کی نیت کرے یا قضا کی نیت کرے۔ وقال فخر الاسلام وغیرہ فی الوصول فی بحث الاداء والقضاء، اور فخر الاسلام وغیرہ علماء کرام نے اصول میں بحث الاداء والقضاء کی بحث میں فرمایا، ان احدہما، ان دونوں میں سے ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ادا قضا کی نیت سے اور اس کے برعکس دونوں جائز ہیں۔ وَبَيَانُهُ أَنَّ مَا لَا يُوصَفُ بِهِمَا لَا تُشْتَرَطُ لَهُ كَالْعِبَادَةِ الْمُطْلَقَةِ، اور اس کا بیان یہ ہے کہ جو قضا اور ادا سے موصوف نہ ہو تو اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے، یعنی جو عبادتیں قضا اور ادا سے موصوف نہیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، صدقہ ہے، خراج ہے، کفارات ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے، قضا اور ادا سے موصوف نہیں ہوتی ہیں، اسی لیے جیسے بھی جو بھی نیت کرے گا یہ ادا ہو جائیں گے۔ اور رہی بات اب یہ کہ جو قضا سے نہیں موصوف ہوتے ہیں جیسے جمعہ، تو وہ بھی درست ہو جائے گی، ٹھیک ہے، جیسے بھی نیت کرے گا۔ اور پھر نماز وغیرہ جو 5 وقت ہیں کہ یہ قضا اور ادا سے بھی موصوف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو
تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آگے چل کے بتایا کہ ان کے بارے میں بھی وہی حکم ہے کہ قضا اور ادا جو بھی نیت ہوگی کیا ہے درست ہو جائے گی۔ اور اس کا بیان ہے کہ جو قضا اور ادا سے موصوف نہیں ہوتے ہیں تو اس کے لیے شرط نہیں ہے، کل عبادہ المطلقہ عن الوقت، جیسے کہ وہ عبادتیں جو وقت سے بالکل بری ہیں یا مطلق ہیں، زکوٰۃ جیسے کہ زکوٰۃ، صدقہ فطر، عشر، خراج و کفارات، و قضا ما لا یوصف بالقضا، اور ایسے ہی جو قضا سے موصوف نہ ہو جیسے کہ نماز جمعہ، فلا التباس، تو یہاں پر کوئی التباس نہیں ہے، لأنہا اذا فاتت مع الامام یصلی الظہر، کیونکہ یہ جب امام کے ساتھ فوت ہو جائے تو ظہر کی نماز پڑھ لے گا، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا مَا يُوصَفُ بِهِمَا، اور جو قضا اور ادا سے موصوف ہوتے ہیں جیسے کہ پانچوں وقت کی نماز، تو فقہاء کرام نے فرمایا کہ یہاں پر بھی قضا اور ادا کی شرط نہیں ہے۔ قال فی فتح القدیر لو نوى الاداء على ظن بقاء الوقت فتبین خروجه اجزاءه وقضا عکسه، فتح القدیر میں فرمایا اگر ادا کی نیت کرے وقت کے بقا کو گمان کرتے ہوئے، پھر ظاہر ہوا اس کا وقت کیا نکلنا ظاہر ہوا، تو اس کے لیے اس کی نماز کافی ہو جائے گی، اسی طرح اس کے برعکس بھی۔ وفی البنایا لو نوى فرض الوقت بعد ما خرج الوقت لا يجوز، اور بنایا میں ہے کہ اگر وقت کے فرض کی نیت کرے وقت کے نکلنے کے بعد تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، یعنی وقت کے نکلنے کے بعد اگر وقت کے فرض کی نیت کرے تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر تعین نہیں پائے گی، لہذا نماز درست نہیں ہوگی۔ وَإِن شَكَّ فِي خُرُوجِهِ فَنَوَى فَرْضَ الْوَقْتِ جَازَ، اور اگر اس کے خروج میں شک ہو پھر اس نے وقت کے فرض کی نیت کی تو یہ جائز ہے۔ وَفِي الْجُمْعَةِ يَنْوِيهَا وَلَا يَنْوِي فَرْضَ الْوَقْتِ، اور جمعہ میں جمعہ کی نیت کرے گا، وقت کے فرض کی نیت نہیں کرے گا، اس میں اختلاف کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اختلاف گزرا کہ مختار مذہب یا امام اعظم علیہ رحمہ کے نزدیک مذہب کیا ہے، کیا ہے؟ وقت کی فرض ظہر نماز ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو غیر مختار ہے انہوں نے کہا، کیا شاید امام ظفر کا مذہب ہے کہ جمعہ یہ وقت کا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے اختلاف ہونے کی وجہ سے کیا ہے، اختلاف سے بچنے کے لیے وقت کے فرض کی نیت نہ کریں بلکہ کیا کریں، جمعہ کی نیت کریں۔ اور پھر تاتار خانیہ، اور تاتار خانیہ میں ہے کل وقت شک فی خروجہ فنوى ظہر الوقت مثلا فاذا هو قد خرج المختار الجواز، ہر وقت جس کے خروج میں شک ہو فی وقت کی ظہر کی نیت اس نے مثلا کی، فاذا هو قد خرج، پھر معلوم ہوا کہ وقت نکل چکا تھا، تو مختار یہ ہے کہ نماز جائز ہے۔ تو یہاں پر المحیط کے حوالے سے انہوں نے یہاں پر نقل کیا کہ یہ جائز ہے، لیکن ہم نے آپ کو بتایا کہ مختار مذہب کیا ہے، اس صورت میں بھی جائز نہیں ہوگا، جیسے کہ اس کو یقین ہو جائے اور وقت نکل جائے پھر وہ نیت کرے کہ وقت کی ظہر یا وقت کی عصر پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پر نماز نہیں ہوگی کیونکہ وہاں پر نماز کی تعین نہیں ہوئی۔ اسی طرح یہاں پر بھی اگر وہ شک کرتا ہے اور شک کی صورت میں وقت نکل گیا ہے تو یہاں پر بھی کیا ہے، نماز درست نہیں ہوگی تعین نہ ہونے کی وجہ سے۔ واختلفوا ان الوقتیہ هل تجوز بنیت القضاء والمختار الجواز اذا كان في قلبه فرض الوقت وكذا القضاء بنیت الاداء هو المختار، اور اختلاف ہے اس بات میں کہ وقتیہ نماز کیا قضا کی نیت سے جائز ہو جائے گی۔ مختار مذہب ہے کہ جائز ہے جب کہ اس کے دل میں وقت کے فرض کی نیت ہو، اور ایسے ہی قضا ادا کی نیت سے درست ہے، اور یہی مختار مذہب ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص وقتیہ نماز پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر عصر کا وقت ہے لیکن اس نے اس کے لیے قضا کی نیت کی، کیا ہے، قضا کی نیت کی، تو کہہ رہے ہیں درست ہوگی کہ نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں اگر اس کے دل میں یہ ہے کہ میں اسی وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں عصر کی، تو اگرچہ قضا کے ذریعے نیت کرے کیا ہے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ وذکر فی کشف الاسرار و شرح اصول فخر الاسلام ان الاداء، اور کشف الاسرار و شرح اصول فخر الاسلام میں مذکور ہے کہ ادا قضا کی نیت سے حقیقت میں درست ہو جائے گی۔ کنیت من نوى ادا ظہر اليوم بعد خروج الوقت علی ظن ان الوقت باق، جیسے کہ اس شخص کی نیت جس نے آج کے ظہر کی ادا کی نیت کی وقت کے نکلنے کے بعد یہ گمان کرتے ہوئے کہ وقت باقی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آج کے ظہر کی نیت کی اور اس کو کیا گمان تھا کہ وقت باقی ہے لیکن کیا ہے، وقت نکل چکا تھا، تو ایسی صورت میں کیا ہے، ادا کی نیت سے قضا درست ہو جائے گی۔
وَكَنِيَّةِ الْأَسِيرِ الَّذِي اشْتَبَهَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتَحَرَّى شَهْرًا وَصَامَهُ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ فَوَقَعَ صَوْمُهُ بَعْدَ رمضان۔ اور جیسے کہ اسیر یعنی قیدی کی نیت جس پر رمضان کا مہینہ مشتبہ ہو گیا تو اس نے غور و فکر مہینے کے بارے میں کیا کہ رمضان کے مہینے کے بارے میں، وصامہ اور کسی مہینے میں اس نے روزہ رکھا ادا کی نیت سے، فوقع صومہ بعد رمضان تو اس کا روزہ کیا ہے رمضان کے بعد واقع ہوا۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے اس کی نیت ادا تھی لیکن حقیقت میں قضا ہے، ٹھیک ہے، تو ادا کی نیت سے قضا ادا ہو جائے گی۔ یعنی اگر کوئی کہیں قید ہے اور کوئی بتانے والا نہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا یا نہیں ہوا، پھر اس نے غور کیا اور اپنے اعتبار سے کیا ہے اس نے رمضان کا روزہ رکھا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد اس نے رکھا، تو بہرحال اس نے نیت کی تھی ادا کی، تو یہ ادا کی نیت سے کیا ہے قضا ادا ہو جائے گی۔ وَأَخْصِهِ كَنِيَّةٍ مَّن نَوَى قَضَاءَ الظُّهْرِ عَلَى ظَنٍّ أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ خَرَجَ وَلَمْ يَخْرُجْ بَعْدُ، اور اس کے برعکس جیسے کہ اس شخص کی نیت جس نے ظہر کے قضا کی نیت کی یہ گمان کرتے ہوئے کہ وقت نکل چکا ہے اور ابھی بھی وقت نہیں نکلا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی شخص کیا ہے نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے ذہن میں تھا کہ وقت نکل گیا، تو اس نے قضا کی نیت سے آج کی نیت کر کے نماز پڑھی، تو یہاں پر قضا کی نیت سے کیا ہے ادا نماز درست ہو جائے گی کیونکہ ابھی وقت باقی ہے۔ وَكَنِّيَّةِ الْأَسِيرِ الَّذِي صَامَ رَمَضَانَ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ عَلَى ظَنٍّ أَنَّهُ قَدْ مَضَىٰ، اور ایسے ہی قیدی اور جیسے قیدی کی نیت جس نے رمضان کا روزہ رکھا قضا کی نیت سے یہ گمان کرتے ہوئے کہ وقت گزر چکا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی قیدی ہے اس نے تحری کیا اور اس کو یہ احساس ہوا کہ رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے اور اس نے قضا کی نیت سے نیت کی، لیکن بعد کو معلوم ہوا کہ اس نے رمضان کے مہینے میں ہی پورا روزہ رکھا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے یہ قضا کی نیت سے رمضان ادا ہو جائے گا۔ تو یہ ساری مثالیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قضا بنیت ادا، ٹھیک ہے، اور ادا بنیت قضا یہ دونوں کیا ہیں درست ہو جائیں گی، صحیح ہو جائیں گی، جبکہ تعین کسی نہ کسی نوعیت سے پالی جائے۔ والصحة فيه باعتبار أنه أتى بأصل النية ولكنه أخطأ في الظن والخطأ في مثله معفو، اور یہ اس میں مسائل میں صحت جو ہے اس اعتبار سے ہے کہ اصل نیت پا لی گئی لیکن اس نے گمان میں خطا کی، اور خطا اس کے مثل کیا ہے معاف ہے، یعنی اصل نیت پا لی گئی ہے، بس یہ ہے کہ اس نے تھوڑی سی خطا کی ہے گمان کرنے میں، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جو غلطی ہوتی ہے تھوڑی بہت وہ کیا ہے معاف ہوتی ہیں، درگزر ہو جاتی ہیں۔ وَأَمَّا الْحَجُّ فَيَنبَغِي أَنْ لَا تُشْتَرَطْ فِيهِ نِيَّةُ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ، اور رہی بات حج کی تو مناسب یہی ہے کہ اس میں ادا اور قضا کے درمیان تمیز کی نیت شرط نہ ہو، یعنی اگر کوئی حج ادا کرتا ہے تو وہاں پر کیا ہے ادا اور قضا کے درمیان تمیز کی نیت شرط نہیں ہے، بس حج کی نیت کی جو اس پر فرض ہوگا وہ کیا ہے ادا ہو جائے گا۔ تو بس رہنے دیں آج اتنا، انشاءاللہ آگے چل کے جو بحث آ رہی ہے وہ نیت کے اخلاص کے بیان میں، ٹھیک ہے، اس کی تفصیل گفتگو ہوگی اور اس کے تعلق سے جو مثالیں مذکور ہوں گی اس پر بھی بحث ہوگی انشاءاللہ۔